والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. یہ ہمارا سلسلہ وار دوسرا درس ہے. ابھی ایک دو دن قبل ہم رجب کی 27 تاریخ سے گزرے اور عام لوگوں میں معروف ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو 27ویں شب میں معراج ہوا ہے اور جس کو شب معراج کا نام دیا جاتا ہے. لوگ اس رات میں مختلف طرح کی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں. رات بھر میں عبادت اور دن بھر میں روزوں کا اہتمام. یقیناً معراج پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. ان تمام پیغمبروں میں سے معراج کے حوالے سے جو خصوصیت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ خصوصیت کسی اور نبی کو کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہو سکتی. اگرچہ ہم اگر معراج کو دیکھتے ہیں تو معراج کے حوالے سے ہمیں بہت ساری نصیحت آموز باتیں بھی ملتی ہیں، سبق آموز باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن میں ان میں سے صرف اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کا ذکر کروں گا، اور وہ چیز جو اللہ نے آپ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف بلا کر ایک تحفۃ عطا فرمائی ہے. ایک مسلمانوں کے لیے اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا کر ایک گفٹ عطا فرمایا ہے، اور وہ تحفہ اور وہ ہدیہ اور وہ گفٹ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو نماز کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ نماز اللہ کا وہ عطا کردہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ پہنچ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، واپسی آنے لگے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پہ ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی، واپسی بھی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے آپ کو کوئی تحفے تحائف عطا فرمائے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ کی طرف سے مجھے گفٹ ملا ہے. فرمایا کیا؟ میں 50 نمازوں کا اللہ نے مجھے تحفہ عطا فرمایا ہے. 50 نمازیں.
موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے 50 نمازیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آپ اپنے اللہ کے پاس جائیں اور اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ اس میں کمی کر۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قوم کا ڈسا ہوا نبی ہوں، ہاں جی، مجھے پتہ ہے کہ میری قوم والوں نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، انہوں نے میری باتوں کو کہاں تک تسلیم کیا ہے، لہذا آپ جائیے اللہ سے کمی کا اظہار کیجیے کہ اللہ اس میں مزید کمی کر۔ آپ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی آپ کے کہنے پہ 10 نمازوں کی کمی فرما دی۔ اب 50 سے 40 باقی رہیں، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، فرمایا 40 رہ گئی، فرمایا اب بھی جاؤ، دوبارہ گئے، پھر 10 معاف، 30 رہ گئیں، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب بتائیے کتنی، فرمایا اللہ نے 10 اور معاف فرما دی ہیں، 10 اور کم کر دی ہیں، فرمایا 30 رہ گئیں، فرمایا اب بھی آپ کی امت یہ 30 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ جائیے اللہ سے کہیے اللہ اس میں اور کمی کرے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 10 اور معاف کرا دی، ہاں جی 20 باقی رہ گئیں۔ جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد ہاں جی پھر پوچھا کہ اب کتنی، فرمایا اب 20، فرمایا آپ کی امت یہ 20 بھی نہیں پڑھے گی، آپ جائیے اللہ سے پھر جو ہے سفارش کیجئے کہ اللہ اس میں مزید کمی کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، اللہ نے اور کمی کر دی، حتیٰ کہ کمی ہوتے 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 50 سے 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ 50 سے 5 نمازیں جب باقی رہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی باقی، فرمایا 5 باقی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ دوبارہ جائیے اللہ سے گزارش پھر کیجئے، میں کہتا ہوں آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اللہ اکبر، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ بہرحال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ نے 50 سے لے کے ہاں جی 45 معاف فرما دی، 5 باقی رہ گئیں، اب میں کیسے اللہ سے جا کے کہوں کہ اللہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، میں اب نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں میرے لکھے ہوئے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے 50 کی بجائے 5 تو کر دی ہیں، لیکن آپ کی امت کا جو بھی انسان، جو بھی مرد و عورت 5 نمازیں پڑھے گا، میں ثواب ان کو 5 کی بجائے 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ نمازیں 5 پڑھے گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ کیوں؟ یہ قدرت الہی کا فیصلہ ہے، اللہ جس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اب انسان کی سہولت کے لیے اللہ نے 50 کی بجائے 5 کا حصہ تو باقی چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے اس کے اندر تبدیلی نہیں کی، جو ثواب 50 کا ادا کرنا تھا وہ 5 کی ادائیگی میں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ اہم ترین تحفہ ہے جو اللہ نے معراج کے موقع پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اس نماز کو اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیس اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اسلام کے ستون 5 ہیں، ان میں کی پہلی چیز کیا ہے؟ گواہی دینا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری اور اہم ترین چیز وہ کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز کی ادائیگی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری عمارت کا انحصار جو ہے ان ستونوں پہ ہوتا ہے، اگر ستونوں کو گرا دیا جائے تو پوری کی پوری عمارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے،
اور یہ بھی ممکن ہے اگر ستون نہ ہو چھت کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، چھت کا انحصار بھی ستونوں پہ ہے، اور یہ ستون ہوں گے چھت برقرار ہے۔ اسی طرح نماز اگر ہوگی پورا کا پورا دین برقرار ہے۔ اگر انسان کے دین میں نماز نہیں، باقی سارے کے سارے اعمال اگر ہوئے تو انسان کی باقی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، قیامت کے دن جب ساری دنیا کو رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، حساب و کتاب کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ پیارے